تو وہاں اس کی تفصیل ہے۔ اس کو اسلام کے اندر مسئلہ زہار کہتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ اپنی بیوی کو اپنی محرم عورتوں میں سے کسی کے ساتھ تشبیہ دیتا ہے، یاد رکھیے لفظ تشبیہ میں بار بار بول رہا ہوں، یہ الگ ہے۔ ایک ہے ڈائریکٹ اس کو ماں کہہ دیتا ہے، ڈائریکٹ اس کو بہن کہہ دیتا ہے، اگرچہ وہ کہنا ٹھیک نہیں ہے لیکن اس سے کسی قسم کا شرعی مسئلہ پیدا نہیں ہوتا۔ بیوی کو کہہ دیا ماں، ایک ہے ماں کی طرح اور ایک ہے صرف ماں، ایک ہے بیٹی کی طرح، ایک ہے بیٹی، ایک ہے بہن کی طرح، ایک ہے بہن۔ تو ماں بیٹی بہن کہنا تو ٹھیک نہیں ہے، اچھا نہیں ہے، لیکن اگر کسی نے کہا تو اس سے حرمت نہیں آتی، اس سے نکاح پر کوئی اثر نہیں پڑتا، اس کی وجہ سے کوئی کفارہ لازم نہیں ہوتا۔ مشہور واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قرآن مجید کے اندر بھی اس کی طرف اشارہ موجود ہے کہ انہوں نے کہا تھا اپنی بیوی کے بارے میں کہ یہ میری بہن ہے، اور مقصد ان کا کیا تھا کہ ایمان کے لحاظ سے ہم دونوں بہن بھائی ہیں، ہم جو کلمہ گو ہیں تو سارے مسلمان بھائی ہیں کلمہ گو، تو اس میں ساری عورتیں بھی داخل ہیں۔ تو جب تشبیہ دے گا تو پھر اس کو مسئلہ زہار کہتے ہیں، اور اسلام میں اب اس کا حکم یہ ہے کہ اس طرح کرنے سے بیوی حرام ہو جاتی ہے، لیکن ہمیشہ کے لیے حرام نہیں ہو جاتی۔ اسلام نے اس کا پھر کفارہ رکھا ہے کہ اس نے جو اپنی ماں کے ساتھ بیٹی بہن کے ساتھ تشبیہ دی اپنی بیوی کو، تو اس سے مسئلہ زہار یعنی یہ بندہ مظاہر بن گیا اور بیوی کے ساتھ زہار کر بیٹھا، لہٰذا اب پہلے یہ کفارہ دے گا، جب کفارہ دے کے فارغ ہو جائے گا تو اب دوبارہ اس کی بیوی اس کے لیے حلال ہو جائے گی۔ اور کفارے کے اندر 3 باتیں رکھی ہیں شریعت نے، سورۃ مجادلہ کے اندر موجود ہیں۔ پہلے زمانے میں غلام ہوتے تھے تو پہلا نمبر یہ ہے کہ غلام آزاد کریں، اگر غلام آزاد کرنے کی مالی حیثیت نہیں رکھتا یا آج کل کے لحاظ سے جیسے غلام ملتے ہی نہیں ہیں، تو پھر اس کے بعد ہے کہ وہ بندہ 2 مہینے لگاتار روزے رکھے، درمیان میں ایک بھی ناغہ نہ ہو، اور درمیان میں عیدوں کا دن بھی نہ آئے، ایام تشریق بھی نہ آئے، رمضان بھی نہ آئے، 2 مہینے لگاتار روزے رکھے۔ اگر ناغہ ہوا کسی وجہ سے کوئی ایک روزہ رہ گیا تو پھر دوبارہ نئے سرے سے شروع کرنے پڑیں گے، تو 60 روزے لگاتار رکھے گا، یہ کفارہ ہوگا۔ اگر کوئی بندہ روزے رکھنے کی اتنے کی صلاحیت طاقت نہیں رکھتا بیچارہ، تو پھر اس کے لیے تیسرا نمبر ہے کہ وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ جو لوگ مستحق کے زکوٰۃ ہوں ایسے بندوں میں سے 60 بندوں کو چاہے اکٹھے کھلا دے چاہے تھوڑا تھوڑا کر کے کھلاتا رہے، 60 بندوں کو کھانا کھلائے۔ جب 60 بندے کھانا کھا لیں گے، پورے ہو جائیں گے، پھر بیوی اس کے لیے حلال ہو جائے گی۔ تو یہ کفارہ ہے زہار کا۔ ان کے نزدیک یہ تھا کہ بس ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی، اس کی دوبارہ حلال کرنے کی کوئی صورت، کوئی طریقہ، کوئی ذریعہ نہیں ہے، لیکن اسلام کے اندر اس کا یہ مسئلہ ہے۔ تیسری بات جو تھی، اور وہی اصل یہاں بیان کرنی مقصود تھی، یہاں تو اس جگہ پر اس صورت میں اس بات کی طرف صرف اشارہ کیا ہے جو منہ بولے بیٹے کا مسئلہ ہے، اس کی پوری تفصیل نہیں ہے، لیکن اسی صورت کے 5ویں رکوع میں آگے اس مسئلے کی تفصیل مزید آ رہی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں شروع میں نے بتایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متبنہ تھے، منہ بولا بیٹے تھے، لے پالک تھے، ان کی طلاق دی ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی زاد بہن تھیں حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ، عدت کے بعد ان سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نکاح فرمایا۔ تو اس پر اس وقت کے جو یہودی تھے، کافر تھے، ان ساروں نے بڑا شور مچایا، مشرکین مکہ نے بھی، کہ یہ کیسی بات ہے، اپنے بیٹے کی بھی متعلقہ سے اس نے نکاح کر لیا۔ ان کے نزدیک تو یہ بالکل کیا تھا، حرام تھا، وہ تو حقیقی بیٹے کی طرح ہو جاتا تھا۔ تو اس کے لیے پھر اللہ نے یہ حکم نازل فرمایا کہ منہ بولے بیٹے کا حکم جو ہے وہ حقیقی بیٹے والا نہیں ہے، نہ نکاح کے معاملے میں، نہ ہی وراثت کے معاملے میں، اور نہ ہی پردے کے معاملے میں، ان کا حکم الگ الگ ہے۔ لہٰذا وہ جس کا بیٹا ہے اسی کا بیٹا ہے، لے پالک ہونے سے، گود میں لینے سے وہ اس کا بیٹا نہیں بن جاتا، اور ان کو اسی اپنے باپ کی طرف منسوب کیا جائے، اس پالنے والے باپ کی طرف منسوب نہ کیا جائے۔
اگر اس کا اصل باپ معلوم نہ ہو تو اس کا مسلمان بھائی کہا جائے، اپنا دوست کہا جائے۔ اگلی آیت کے اندر یہ بات موجود ہے۔